السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحو ثالثہ، جمع کی بات چل رہی تھی اور اس میں تھوڑا سا رہ گیا تھا، اور وہ تھوڑا سا رہ گیا تھا کہ ثم الجمع ایضا علی قسمین، جمع قلہ و جمع کثرہ، ہے نا؟ تو جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ اب تک ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے جمع کی بحث میں، جمع کسے کہتے ہیں، پھر جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک مصحح اور ایک مکسر۔ تو مصحح کی پھر دو قسمیں ہیں، جمع مصحح مذکر اور جمع مصحح مؤنث، ہے نا، جس کو جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر اس میں یہ بات پڑھی گئی کہ جمع مذکر سالم کیا سب کی، ہر مذکر کی جمع بنائی جا سکتی ہے یا اس کی کچھ شرطیں ہیں؟ سن رہے ہو؟ یا اس کی کچھ شرطیں ہیں؟ تو ان تمام شرطوں کو بھی ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے کہ یہ جمع مذکر سالم بنانے کی شرط یہ ہے کہ وہ لفظ عقلاء پر دلالت کرتا ہو یا ان کی صفات پر دلالت کر رہا ہو، اور یہ کہ ایسا افعالو نہ ہو جس کی مؤنث فعلاؤ آتی ہو، کیونکہ اگر افعالو ہے اور اس کی مؤنث فعلاؤ آتی ہے تو ان دونوں کی جمع فعلون کے وزن پر آتی ہے۔ اس چیز کو پڑھ لیا ہے ہم لوگوں نے اور اس کی تمام شرطوں کو پڑھ لیا۔ پھر جمع مؤنث، جمع مؤنث یہ اسم میں بھی اس کی جمع بنائی جا سکتی ہے اور صفات میں بھی اس کی جمع بنائی جا سکتی ہے۔ پھر اس کی کون کون سی شرطیں؟ پھر جمع مکسر ہے، جمع مکسر جس میں اس کے واحد کا وزن سلامت نہیں رہتا ہے، اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم لوگوں نے پڑھ لی ہے۔ اب آخر میں وہی بات ہے کہ معنی کے مدلول کے اعتبار سے کہ یہ جمع کتنی تعداد پر دلالت کرے گا، تو اس اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع قلت، جمع کثرت۔ تو جمع قلت وہ ہوتا ہے جو 10 یا اس سے کم پر دلالت کرے۔ بھئی 3 سے کم پر تو جمع دلالت نہیں کرے گا کوئی بھی لفظ، تو جمع قلت بولتے ہیں جو 10 پر، یعنی 3 4 5 6 7 8 9 10، یہاں تک کہ 10 بھی اگر ہے تو وہ بھی جمع قلت میں اس کا شمار ہوگا۔ اور جمع کثرت بولتے ہیں جو 11 اور اس سے اوپر دلالت کرے، 11 پر، یعنی جمع کثرت کی سب سے کم تعداد 11 ہے اور اوپر کی کوئی حد نہیں ہے۔ پہلے کتاب کی عبارت دیکھ لیتے ہیں، اس میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ثم الجمع ایضا علی قسمین، پھر جمع بھی 2 قسموں پر ہے۔ جمع کی کئی قسمیں کی گئی ہیں، کبھی اس کی بناوٹ کے اعتبار سے، کبھی اس کے معنی کے اعتبار سے۔ تو ابھی اس کے معنی کے اعتبار سے کہ وہ کتنے پر دلالت کرتا ہے، اس اعتبار سے اس کی تقسیم کی جا رہی ہے۔ جمع قلہ، جمع کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 جمع قلہ اور نمبر 2 جمع کثرہ۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ 74 صفحہ دیکھیے، اس کے آخر میں جمع قلہ یہاں لکھا ہے، اس کے بعد جمع کثرہ یہاں لکھا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جب کوئی ایک نام لیتے ہیں تو اس کی پوری تشریح کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرا نام لیتے ہیں پھر اس کی پوری تشریح کرتے ہیں۔ اسی طرح سے طرز اس میں بھی، اس بحث میں بھی اپنائے ہیں۔ جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع قلہ وَهُوَ مَا يُطْلَقُ عَلَى الْعَشْرَةِ فَمَا دُونَهَا۔ جمع قلت کیا ہے؟ جو 10 پر دلالت کرے اور اس سے کم پر دلالت کرے، 10 پر بھی دلالت کرے اور اس سے کم پر دلالت کرے، تو وہ جمع قلت ہے۔ یعنی 3 سے لے کر کے 10 جی، سیدھے طور سے اگر ہم اس کو سمجھیں تو یوں کہہ سکتے ہیں جو لفظ، جو جمع، اچھا اس میں جو ہے وہ
مکسر اور مصحح کی کوئی بات نہیں ہے، مکسر بھی ہو سکتا ہے اور مصحح بھی ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے یہ جانیں گے کہ یہ 3 سے لے کر کے 10 تک کی ہی گنتیوں پر دلالت کر رہا ہے یہ لفظ؟ تو اس کے اوزان ہیں، جمع کے کچھ اوزان نحویوں نے بتائے ہیں۔ اگر ان اوزان پہ جمع ہے تو جمع قلت ہے، اور اگر ان اوزان کے علاوہ کسی دوسرے وزن پہ جمع ہے تو وہ جمع کثرت ہے۔ وہ کیا ہے؟ افعل، افعال، افعلۃ، فعلۃ، یہ جمع تکسیر میں اس کا شمار ہے۔ جمع تکسیر میں سے یہ اوزان، اگر ان اوزان پر کوئی لفظ آ رہا ہے، جیسے افعل ہے نا، افلس، افلس، افعال جیسے افراس ہے نا، اثواب، امثال، بہت ساری مثالیں ہیں۔ افعلۃ جیسے رغیف کی جمع ارغفہ، فعلۃ جیسے غلام کی جمع غلبۃ۔ تو یہ اوزان وجمع الصحیح بدون اللام، اور صحیح کی دونوں جمع یعنی جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم، یہ دونوں جمع لیکن اس میں الف لام نہ رہے، تو یہ دونوں جمع بھی اس کے ساتھ شمار کی جائے گی۔ تو 4 2 6، یہ 6 اوزان جمع قلت کے ہیں۔ اگر ان 6 اوزان پر کوئی بھی لفظ مل رہا ہے تو ہم اس سے سمجھیں گے کہ یہ 3 سے لے کر کے 10 تک کی تعداد اس سے مراد ہے، اور اس کو ہم جمع قلت کہیں گے۔ اوزان سمجھ میں آ گئے نا؟ جمع قلت بات سمجھ میں آ گئی؟ جو 10 پر دلالت کرے یا اس سے کم پر لیکن جمع رہے، تو ظاہر ہے اس میں 3 سے لے کر کے 10 تک کی گنتی ہی کوئی آئے گی۔ اس کے اوزان افعل، افعال، افعلا، فعلا، افعل، افعال، افعلۃ اور فعلۃ، 4 اوزان یہ ہو گئے۔ اور جمع صحیح مذکر اور جمع صحیح مؤنث لیکن اس میں الف لام نہ ہو، جیسے مسلمون اور مسلمات۔ الف لام کا مطلب یہ ہے کہ اگر المسلمون اور المسلمات لگا دیا جائے گا تو یہ جمع کثرت میں اس کا شمار ہونے لگے گا، پھر 11 سے لے کر کے اور اس سے اوپر تک اس کا مدلول سمجھا جائے گا۔ تو جمع قلت کے اوزان یہ یاد کر لیجئے گا، اور ہر ایک کی کم سے کم 5 مثالیں آپ عربی ادب سے یا ڈکشنری سے ڈھونڈ لائیے گا، ہر ایک کی 5 مثال۔ ابنیتہ افعل، افعال، افعلۃ، فعلۃ و جمع الصحیح، اس کے اوزان افعل، افعال، افعلا اور فعلا ہیں، اور صحیح کے کی دونوں جمع ہے بدون اللام، بنا لام کے یعنی بنا الف لام کے، کا زیدون و مسلمات، جیسے زیدون اور مسلمات۔ وجمع کثرہ، یہ تو جمع قلت کی بات ہو گئی۔ جمع قلت کی آپ کو تعریف سمجھ میں آ گئی، جمع قلت کے اوزان آپ کو سمجھ میں آ گئے۔ تو تعریف اور اوزان یہ دونوں چیزیں سمجھ میں آ گئی۔ اوزان یاد کر لیجئے گا، رٹ لیجئے گا، اور ہر وزن پر میں نے بتایا کہ کم سے کم 5 مثال ڈکشنری سے یا عربی ادب سے یا کسی بھی کتاب سے آپ نوٹ کر کے لے آئیے گا، 5 مثال۔ ہاں ہلو، یہی اوزان صرف ہیں، یہی اوزان
جب اس کی دو ہی قسمیں ہیں تو ظاہر ہے اگر ایک قسم کلیئر ہو جائے تو جو باقی چیزیں بچتی ہیں وہ دوسری قسم میں شمار ہو جائیں گی. جیسے آپ نے اسم فعل حرف کی علامتیں پڑھی ہوئی ہیں نا، آپ اپنی کتاب میں دیکھتے ہوں گے کہ اسم کی علامتیں دی ہوئی ہیں اور فعل کی علامتیں دی ہوئی ہیں، حرف کی علامت نہیں دی ہوئی ہے. اور حرف کی علامت بتاتے وقت یہ کہہ دیا گیا ہے، یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی لفظ ہے اس میں اسم اور فعل کی علامت سیٹ نہیں ہوتی ہے، فٹ نہیں ہوتی ہے، تو اس کو حرف سمجھو. ہاں تو اسے حرف سمجھا جائے گا. تو اسی طرح سے جب جمع قلت اور جمع کثرت معنی اور مدلول کے لحاظ سے یہی دو قسمیں ہیں، تو جمع قلت کے اوزان کلیئر کر دیے کہ اگر ان وزن پر کوئی لفظ آ رہا ہے تو وہ جمع قلت میں مانا جائے گا. اس کا مطلب اگر ان وزن پر وہ نہیں ہے اور جمع ہے تو اس کو جمع قلت نہیں بلکہ جمع کثرت میں مانا جائے گا، ہے نا؟ سمجھ گئے؟ جیسے مثال کافر کی جمع کفار ہے، کفرہ ہے، کافرون ہے، کئی اس کی جمع آتی ہے. چلیے دیکھتے ہیں اس میں کہ یہ قلت کے لیے ہے کہ کثرت کے لیے. اب کافر کی جمع ہے نا اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، تو کافر کی جمع کفرہ اور فاجر کی جمع فجرہ استعمال ہوتی ہے. اور بھی جمع اس کی ہے لیکن کفرہ اور فجرہ پہ بحث کرتے ہیں. جانتے ہیں کہ قلت ہے کہ کثرت ہے. تو اس کو جاننے کے لیے وہی جو آپ کو قلت کے اوزان بتائے گئے ہیں اس میں سیٹ کرو کہ کوئی وزن سیٹ ہو رہا ہے. کفارۃ افعل بیٹھ رہا ہے؟ نہیں بیٹھ رہا ہے. افعال کفرۃ نہیں بیٹھ رہا ہے. افعلۃ کفرۃ نہیں بیٹھ رہا ہے. فعلۃ کفرۃ نہیں بیٹھ رہا ہے. اور جمع صحیح بھی یہ نہیں ہے. اس کا مطلب بالکل صاف ہو گیا کہ یہ جمع کثرت ہے. کفار دیکھ لیتے ہیں، کافر کی جمع کفار، تو کفار بھی جو چھو جمع بتائے گئے ہیں، کفار تو اسے جمع تکسیر ہے، تو جمع صحیح کی جو دونوں جمع ہیں وہ اس میں آئیں گے نہیں. باقی جمع تکسیر کے لیے جمع تکسیر میں سے جو جمع قلت کے اوزان بتائے گئے ہیں اس میں سے بھی کسی میں سیٹ نہیں ہوگا. تو افعل، افعال، افعلا، فعلا اس میں بھی کسی میں سیٹ نہیں ہو رہا ہے نا؟ کفار افعل، نہ افعال، نہ افعلا اور نہ فعلا کسی میں نہیں سیٹ ہو رہا ہے، بلکہ وہ فعال کا وزن ہے. اور فعال کا وزن آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کہیں شمار نہیں کیا گیا ہے. تو ایسے ہم سمجھیں گے جمع قلت اور جمع کثرت کو. جمع قلت کے وزن یاد کر لیجئے، اس کو بار بار دہرا لیجئے گا. وجمع کثرت، جمع کثرت وهو ما يطلق على ما فوق العشرہ. جمع کثرت بولتے ہیں وہ ہے ایسی جمع ہے، جمع کثرت بولا جاتا ہے ایسی جمع جو 10 کے اوپر دلالت کرے. 10 نہیں بلکہ 10 کے اوپر دلالت کرے. کٹ گیا تھا فون کیا؟ جمع قلت سمجھ گئے نا؟ جمع قلت میں یہی 6 اوزان ہیں، انہی وزن پر جو لفظ آئے گا وہ جمع قلت میں مانا جائے گا. اس کے علاوہ کسی اور اگر وہ لفظ جمع ہے اور ان 6 اوزان پر وہ سیٹ نہیں ہو رہا ہے تو جمع کثرت مانا جائے گا. اب لکھا ہے وجمع کثرت وهو ما يطلق على ما فوق العشرہ. جمع کثرت وہ ہے جو 10 کے اوپر اطلاق کیا جائے، جس کا اطلاق 10 کے اوپر ہوتا ہو. وَأَبْنِيَتُهُ ما عدا هذه الابنیہ، اور ابنیہ کے معنی اوزان ہوتا ہے. بناؤن کی جمع کیا ہے؟
بناؤن کی ہاں بناؤن کی جمع ابنیہ ہے تو کہہ رہے ہیں وہ ابنیت اور اس کے اوزان. کس کے اوزان؟ نہیں، جمع کثرت کے اوزان. ابھی جمع قلت کے اوزان تو بتا دیے. اب جمع کثرت کے اوزان کیا ہیں؟ ما عدا هذه الابنیہ، ان اوزان کے علاوہ ہے. ان اوزان کے علاوہ جو وزن ہیں وہ کیا ہیں؟ جمع کثرت. ہاں، جمع کثرت میں ان کا شمار ہوگا جو ان اوزان کے علاوہ ہے. تو اب ظاہر ہے تو آپ کو دونوں میں سے ایک وزن تو یاد کرنا پڑے گا نا. اب جمع کثرت کا کوئی وزن فکس نہیں ہے، لیکن جمع قلت کے اوزان فکس ہیں. تو انہی کو آپ یاد کر لیجئے اور انہی اوزان پر کچھ اسما جمع لکھ لائیے گا اور آپ کو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے گی. تو پھر آج کی بحث میں ہم نے کیا کیا سیکھا، کیا پڑھا آج کی بحث میں ہم لوگوں نے؟ کہ معنوی اعتبار سے بھی جمع کی، جیسے بناوٹ کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں تھی، جمع سالم اور جمع تکسیر، ہے نا. پھر جمع سالم کی بھی دو وزن ہو گئی، کچھ مذکر پر دلالت کرنے والے تھے، کچھ مؤنث پر، ان کی اپنا الگ الگ شرطیں ہیں، وہ بھی ہو گئی. ابھی ان کے مدلول کے لحاظ سے کہ کتنی تعداد پر یہ دلالت کریں گے، اس اعتبار سے بھی جمع کی دو قسمیں کیا، جمع قلت اور جمع کثرت. تو جمع قلت اور جمع کثرت کر دیا، جمع قلت کے اوزان بتا دیے، اور اس کے بعد جمع کثرت اس کی تعریف بتا دی. جمع کثرت کے بارے میں کہہ دیا کہ جمع قلت کے اوزان پر سٹ نہ ہو وہ جمع کثرت ہے. چلیے کوئی لفظ تم لوگ بتاؤ جو اسم ہو اور جمع ہو، اور چیک کرتے ہیں، چیک کر کے بتاؤ کہ وہ قلت ہے کہ کثرت ہے نا. جیسے مان لیجئے کوئی لفظ مان لو، کتاب کی جمع کیا آتی ہے؟ کتاب کی جمع کتب آتی ہے. چلو یہ بتاؤ، یہ کتب جمع قلت ہے کہ جمع کثرت ہے؟ کتب سوچ کر کے بتاؤ کہ یہ جمع ہے. ابھی سالم ہے کہ مکسر ہے تو بہت آسان ہے اس کا جاننا. کتب یہ سالم ہے کہ مکسر ہے، مطلب صحیح ہے کہ مکسر ہے؟ یہ جمع مکسر ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. پھر معنوی اعتبار سے یہ قلت میں جمع قلت میں اس کا شمار ہوگا یا جمع کثرت میں اس کا شمار ہوگا؟ ابھی تم لوگوں کو میں نے سمجھایا کہ یار جمع کثرت میں اس کا شمار ہوگا. کیوں؟ کیسے جانا؟ کیسے جان لی؟ ہاں، کیونکہ جمع قلت کے جو اوزان ہیں ان اوزان میں سے کسی وزن پر یہ لفظ فٹ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ایسے اگر آپ لوگوں کو 10 5 10 20 جمع دیے جائیں اور آپ سے پوچھا جائے کہ یہ جمع قلت ہے کہ جمع کثرت ہے، تو آپ کو ضرورت پڑے گی اوزان جاننے کی کہ جمع قلت کے کون سے اوزان ہیں. اگر ان میں سیٹ ہو رہا ہے تو جمع قلت بتاؤ گے، اور نہیں سیٹ ہو رہا ہے تو جمع بہت آسان چیز ہے جی، یہ مشکل نہیں. خالی ذرا اس کی. اچھا چلو بتاؤ، الکافرون کافر کی جمع کافرون ہے نا، تو میں کہہ رہا ہوں الکافرون، یہ کثرت میں ہے کہ قلت میں ہے؟ کثرت میں ہے. کیسے جانا؟ اچھا کافرون اگر کہہ دوں، کافرون خالی، یہ جمع قلت ہو جائے گا نا، کیونکہ لکھا ہوا ہے وجمع الصحیح بدون اللام. ہاں، اور صحیح کی بدون اللام، صحیح کی دونوں جمع یعنی مذکر مؤنث، اگر یہ بنا لام کے، بنا لام کا مطلب کیا ہے؟ الف لام داخل نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جمع صحیح مذکر ہو یا مؤنث، اگر الف لام اس پہ داخل رہے گا تو اس کا شمار کثرت میں ہوگا، اور اگر الف لام اس پہ داخل نہیں رہے گا
تو اس کا شمار قلت میں ہوگا. یہ تو ایک دم کلیئر ہو گیا. اور قلت کے جمع تکسیر میں سے 4 اوزان افعول، افعال، افعلا، فعلا ایسے یاد کر لو گے، ہے نا. تو یہ قلت اور کثرت کی بات ہو گئی. اس میں سے کچھ الفاظ آپ لوگ ایسے جمع لیجئے گا اور چیک کیجئے گا کہ یہ کثرت میں آئے گا کہ قلت میں آئے گا. اس کی مشق کر لیجئے. اور کل انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں مصدر پڑھاؤں گا کہ مصدر کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے عمل کرتا ہے، پھر اس کی جو ساری باتیں اس کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اچھا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.